السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹس ٹوڈے۔ ناظرین، پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی راہ ہموار ہونے کے بعد سینٹ سے اس کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے۔ اب اس کی منظوری اسمبلی سے ہوگی اور اسمبلی سے منظوری کے بعد وہ قانون جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پاکستان میں یہ ترمیم منظور کی جا رہی تھی، اسی دوران پیر کی شام کو 7 بجے کے قریب انڈیا میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک زوردار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کافی جانی نقصان جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور ابھی تک دھماکے کی نوعیت جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی۔ لیکن ناظرین، اس کے امپیکٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی اور اس خطے کے لیے بھی۔ تو اس موقع پہ بہت ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، بہت سارے ریومرز جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے کل پورا دن سینٹ میں اس کی منظوری کا پروسیس چلتا رہا۔ پہلے اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا، پھر ملتوی کر دیا گیا، پھر اس کے دوران جو ہے وہ میٹنگز ہوتی رہیں۔ تو آخر میں جب نمبر گیم پوری ہوئی تو کاپی کو مسودے کو پیش کیا گیا، اور اس میں ناظرین جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو چھوٹی سی مشکل پیش آنی تھی وہ صرف سینٹ میں مسودے کی اپروول تھی، کیونکہ ان کے پاس 64 کا نمبر جو ہے وہ پورا نہیں تھا۔ تو اس نمبر کو پورا کرنے کے لیے پہلے تو انتظار کیا گیا، اور اس کے بعد جب پتہ چلا تو پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر ابڑو صاحب جو ہیں، انہوں نے سندھ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ووٹ ڈال دیا۔ اور دوسرا جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ٹائم پاکستان سے باہر ہیں، ان کے بلوچستان سے جو سینیٹر تھے انہوں نے ووٹ دیا، اور اس طرح مسودہ جو ہے وہ امپروو ہو گیا۔ اس اپروول کے پروسیس کے درمیان سینٹ میں بہت گرما گرم بحث بھی چلتی رہی۔ راجہ پرویز اشرف کا بیان شاید آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، انہوں نے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والوں پہ اور اپوزیشن والوں پہ خوب چڑھائی کی، اور ایسے القابات ان کو دیے جو شاید اتنے غصے میں پہلے ان کو کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ اسی دوران پیپل پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے اپنے جو نانا ہیں ذوالفقار علی بھٹو، ان کے آئین کے اندر جو غلطی تھی اس کو انہوں نے درست کیا، اور ایکس پر انہوں نے پیغام جاری کیا کہ 1973 کے آئین میں جو کمزوریاں تھیں اس کو آج پیپل پارٹی نے ختم کر دیا، اور ہم اس پہ جو ہے وہ شکر گزار ہیں کہ پیپل پارٹی نے اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اس کے اندر ان کو پورا کر دیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ تو آپ کو یہ مہینہ جب گزرے گا نومبر کا تو دسمبر سے آپ کو پتہ چلیں گے۔ فی الحال جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ جو چیف ڈیفنس ہیں اس کا عہدہ جو ہے وہ کریٹ کر دیا گیا ہے، اور آرمی چیف صاحب جو سید عاصم منیر صاحب ہیں وہ ایک جوائنٹ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بن جائیں گے، اور تمام فورسز کو وہ کنٹرول کریں گے، اور ان کو تاحیات استثناء بھی حاصل ہوگی۔ اور یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے یہ بھی اس کو تاحیات کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وہ جس مرضی ایونٹ میں چاہیں، جب مرضی چاہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یونیفارم پہن کے وہ ایونٹس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراعات ہیں وہ بھی ان کو فار ایور یعنی کہ تاحیات وہ ملتی رہیں گی۔ اسی استثناء میں صدر بھی شامل ہیں، اسی استثناء کے اندر نیول چیف، ایئر فورس چیف جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس استثناء میں وزیر اعظم جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ آرٹیکل 6 کو بھی فیس کرے گا، وزیر اعظم جو ہے وہ عوام کی عدالت میں بھی جواب دہ ہوگا، یہ شہباز شریف کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندہ کیونکہ عوام سے آتا ہے، عوام سے پاور لیتا ہے، تو اس لیے اس کا عوام کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی ہنگامہ رہے میں علامہ جو راجہ ناصر عباس صاحب ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ اس دوران جو ہے وہ محمود اچکزئی نے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم تحریک چلائیں گے اور ایک مومنٹم کریٹ کریں گے، لیکن ناظرین ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اگر عمران خان جیل سے باہر آ جاتے تو یہ مومنٹم کریٹ ہو سکتا تھا، ایک تحریک چل سکتی تھی، لیکن آپ اگر جس طرف مرضی دیکھیں، آپ پولیٹیکل لوگوں کی طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کوئی محنت نہیں کی، ابڑو صاحب نے آرام سے آگے ووٹ دے دیا، انہوں نے اپنے سینیٹرز کو کنٹرول وہ نہیں کر سکے۔ جی آئی فے جو ہے فضل الرحمان صاحب وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور ان کے سینیٹر نے آگے ووٹ دے دیا، تو یہاں سے تو پاس آؤٹ ہوگی۔ اب اسمبلی میں یہ ترمیم جائے گی تو اسمبلی کے اندر آلریڈی ان کے پاس 2/3 اکثریت پوری ہے، تو وہاں سے بھی یہ آرام سے پاس آؤٹ ہو جائے گی۔ لیکن جہاں بھی یہ رکاوٹ کریٹ کر سکتے تھے وہاں بھی یہ رکاوٹ کریٹ نہیں کر سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب یہ قانون بن جائے گا تو
اگر ہم اسی کے امپیکٹ دیکھیں کہ جوڈیشری کے اندر اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے، تو جوڈیشری میں آپ یہ دیکھ لیں کہ تو اب یہ ترمیم جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی جائے گی منظوری کے لیے، اور وہاں پہ 2/3 اکثریت آلریڈی ان کے پاس ہے، تو وہاں سے یہ منظور ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ باقاعدہ قانون بن جائے گا۔ اور اس قانون کے بعد میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ جوڈیشری جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اطہر منی اللہ صاحب جو ہے انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ٹائم عدلیہ کے اوپر عوام کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فیصلے نہیں کریں گے، جب آپ کے پاس پاورز نہیں ہوں گی، آپ نے اپنے الٹرنیٹو کریٹ کر دیے ہیں، سپریم کورٹ سے ایک پاورفل کورٹ اور بن چکی ہے، تو لوگ پھر کس چیز پہ اعتبار کریں گے؟ تو اس سے ایک تو جوڈیشری کی ساخت جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور ان کی پاورز جو ہے وہ بھی ڈیوائڈ ہو چکی ہیں، تو اسی وجہ سے عوام جو ہے وہ اس سسٹم پہ اب اعتبار جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ کچھ پاورز ملی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو، اسی طرح کچھ پاور جو ہے وہ ڈیزالو بھی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی دسمبر کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ملک کیا واقعی ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو نئی اپڈیٹس آئیں گے اس کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہاں پہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اس ٹائم خطے میں بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آنے جا رہی ہے، کیونکہ انڈیا میں جو کل دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے بعد صورتحال بالکل چینج ہو چکی ہے۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نکلے وہ گر چکی ہے، اور ریومرز یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کے لیے، جس طرح انہوں نے پلوامہ اور کپواڑہ کا جو کیا تھا حملہ، تو فالس فلیگ آپریشن کے لیے دوبارہ سے تیاری کر رہا ہے، اور وہ ریزن ڈھونڈ رہا ہے، اور ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے انڈیا جو ہے الزام لگاتا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ اس دفعہ بھی وہ پاکستان پر اس دھماکے کا الزام لگائیں گے۔ بی بی سی نے اس واقعے کو رپورٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی 7 سے 8 لوگ ابھی تک ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں، اور یعنی شاہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک روڈ پہ چلتی ہوئی سیوک ریڈ کلر کی گاڑی تھی، اس میں یہ دھماکہ ہوا ہے، اور وہاں پہ گاڑی میں اس وقت مسافر بھی موجود تھے، اور یہ جب دھماکہ ہوا ہے تو اس سے کافی ساری گاڑیاں جو پاس کھڑی تھیں وہ ان کو آگ لگ گئی ہے، اور بہت شدید قسم کا یہ دھماکہ تھا۔ راہل گاندھی جو ہے انہوں نے اپنا ایکس پہ پیغام دیا، اور انہوں نے اس پہ شدید جو ہے وہ رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی اس کے جو مجرم ہیں ان کو لازمی ڈھونڈنا چاہیے اور کیفرے کی ادارے تک پہنچانا چاہیے۔ ناظرین یہ بات جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر انڈیا مطلب کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرتا ہے تو اس کے لیے پاکستان آلریڈی جو ہے اس کو تیار رہنا چاہیے اپنی جو تمام تر قوت کے ساتھ، کیونکہ ہم اس ٹائم جو ہے وہ دیکھ لیں کہ بشر کی بارڈر پہ بھی لڑ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، انڈیا کے اندر یہ جو ہے وہ معاملہ چل رہے ہیں، اور اوپر سے ہمارا جو اندرونی اسٹرکچر ہے وہ بھی ذرا کمزور ہے، تو ہمیں ہر طرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی پاکستان کو اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے، اپنی اسٹریٹجک پوزیشن پہ واپس آنا ہے، تاکہ مل کر جو ہے وہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دھماکے کے جو لانگ رن امپیکٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کی جو رد عمل ہے وہ میڈیا پر آ رہا ہے، لیکن ابھی باقاعدہ کوئی رپورٹ اس کے اوپر جاری نہیں کی گئی، کوئی باقاعدہ گورنمنٹ کا آفیشیل رد عمل اس کے اوپر نہیں آیا۔ نریندر مودی نے بھی صرف اتنا کہا ہے کہ جی ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، جب اس کی انکوائری ہو جائے گی تو پھر رپورٹ میڈیا پر آئے گی، لیکن پاکستان میں یہ ریومر بالکل اچھی طرح پھیل چکی ہے کہ اس کا الزام اب پاکستان پر آئے گا، جیسے پلوامہ حملے کا آیا تھا، تو پاکستان کو بھی مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ اور سفارتکاری کے مہم پہ بالکل تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بھی جو ایڈونچر ہے وہ انڈیا کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ دیتا جاؤں کہ کے پی کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ جرگہ جو اسمبلی میں بلایا گیا تھا اس کی تیاریاں بالکل جاری ہیں، اور قومی جرگے کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ اب اکثر تبدیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پاورز جو ہیں وہ اس ٹائم کنسنٹریٹ ہو چکی ہیں، اور نئے آئینی عہدے کے لوگ جب چارج سنبھالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ کے پی کا گورنمنٹ جو ہے وہ مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کسی طرح سے عوام کو سڑکوں پہ لایا جائے اور گورنمنٹ پہ پریشر کریٹ کیا جائے، اور تاکہ عمران خان کی رہائی جو ہے ممکن ہو سکے۔ لیکن آنے والے ٹائم میں دیکھیں اس طرف کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں، جو بھی اپڈیٹس ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک ہمیں دے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔